جناب چیئرمین، آج آپ جس سٹیج پہ کھڑے ہیں اس پنڈال میں 3 نسلوں کے لوگ موجود ہیں۔ ایک وہ نسل جس نے ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں جمہوریت اور عوامی حقوق کی جنگ لڑی ہے۔ دوسری قیادت جس نے شہید بے نظیر بھٹو کی قیادت میں عوامی حقوق، عوامی راج اور امریت کے خاتمے کی جنگ لڑی ہے۔ اب آپ سے جناب بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ بھٹو۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ چنیوٹ کے بعد پنجاب میں یہ میرا دوسرا جلسہ ہے۔ میں آج بہت خوش ہوں کہ پوٹوہار کے غیور لوگوں سے مخاطب ہوں۔ میں اس سے پہلے خیبر پختونخوا بھی گیا تھا، چترال و منصہرہ میں بھی جلسے کیے، کاغان میں بھی شہید کے جیالے سے ملے۔ میں نے وہاں کے عوام کا جوش اور جذبہ دیکھا، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ چنیوٹ میں بھی یہی حال تھا، اور یہ سب ان لوگوں کو بتانے کے لیے کافی ہے جو روزانہ ٹی وی سکرینز پر بیٹھ کر اور اخباروں میں کالمز لکھ کر کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک صوبے تک سمٹ گئی ہے۔ میں ان سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، آنکھیں کھول کر دیکھیں، ہمالیہ سے وادی مہران تک، پنجاب سے بولان تک، پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی عوام سی طرح رچی اور بسی ہوئی ہے جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاقی پارٹی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے۔ ہاں، ہمیں ایک سازش، ایک منصوبے کے تحت محدود کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس ملک کی عوام نے، اس ملک کے غریبوں نے، اس ملک کے کسانوں نے، اس ملک کے مزدوروں نے، اس ملک کی ماں بہنوں اور بیٹیوں نے ہمارے ساتھ دیا ہے۔ اس ملک کا غریب جانتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ان کی غربت ختم کرنے کے لیے کام کیا۔ اس ملک کا کسان جانتا ہے کہ ہم نے ان کی خوشحالی کے لیے کام کیا۔ اس ملک کا محنت کش جانتا ہے کہ ہم نے اس کی بھلائی کے لیے کام کیا۔ اس ملک کا نوجوان جانتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس کو روزگار دیا۔ اس ملک کی خواتین جانتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ انہیں عزت کا مقام دی۔ اس ملک کی مائنورٹیز جانتی ہے کہ ہم نے انہیں برابر کے حقوق دیے۔ اس ملک کے عوام جانتی ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھایا گیا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، ہزاروں ورکرز کو بے دردی سے قتل کیا گیا، مگر ہم نے وفاق کی سیاست نہیں چھوڑی، ہم نے عوام کی سیاست نہیں چھوڑی،
ہم نے غریبوں کی سیاست نہیں چھوڑی. ہم کبھی کسی آمر کے سامنے نہیں جھکے اور نہ ہی کسی دہشت گرد سے ڈرے. ساتھیوں، آج میں ایسے وقت میں آپ سے مخاطب ہوں جب ہمارا ملک ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. مشرقی یا مغربی بارڈرز ہو یا پڑوسی ممالک سے تعلقات ہوں، کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. اور تو اب امریکہ نے بھی آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہے. صدر ٹرمپ نے ایک طرح کی دھمکی دی ہے کہ اگر پاکستان نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو وہ ہمیں بدل دیں گے. یہ ملک جو خود دہشت گردی کے آگ میں جل رہی ہے، یہ ملک جو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہمارے جوان، پولیس، عورتیں، مرد، بچے، یہاں تک کہ سیاسی جماعتیں اور لیڈرز اس دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں. اس کے باوجود ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں. ہمارے علاقوں میں دہشت گردوں کے سیف ہیونز ہیں. یہی الزام پہلے بھی لگاتے تھے، مگر اب تو دھمکی بھی آ گیا ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ پاکستان سفارتی طور پر تنہا ہو چکا ہے. دنیا ہماری بات ماننے کو تیار نہیں. ہم پر کوئی اعتماد نہیں کر رہا ہے. کون اس کا ذمہ دار ہے؟ میں ہمیشہ سے کہتے آیا ہوں کہ اچھی یا بری کسی بھی ملک کی ایک خارجہ پالیسی ہوتی ہے، مگر نون لیگ حکومت کی تو کوئی خارجہ پالیسی ہے ہی نہیں. آپ دنیا میں اکیلے نہیں چل سکتے، آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. دنیا کو اپنا نیریٹو بتانا پڑتا ہے، اسے قائل کیا جاتا ہے. مگر ان حکمرانوں نے کوئی نیریٹو کیا بتانا تھا؟ انہوں نے تو 4 سال تک کوئی وزیر خارجہ نہیں بنوایا. اور اب جب وزیر خارجہ بنایا تو بجائے اس کے کہ وہ دوسرے ممالک میں جاتا، پاکستان کا نیریٹو بیان کرتا، لابینگ کرتا، انہیں انگیج کرتا، وہ تو جی ٹی روڈ پر کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ میرے قائد کو کیوں نکالا گیا، میاں صاحب کو کیوں نکالا گیا. سنو لوگوں، میں پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کو دفن کر دیا ہے. نیشنل ایکشن پلان جس پر ساری جماعتیں متفق تھی، مگر اس پر مکمل عمل نہیں کیا جا رہا. فوجی آپریشن صرف ایک پوائنٹ تھا. صرف فوجی آپریشن سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی. فرقہ پرستی، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف اگر جنگ جیتنی ہے تو پوری قوم کو ایک کرنا ہوگا، ایک مضبوط نیریٹو دینا ہوگا، نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ کالعدم تنظیمیں نام بدل کر سیاسی جماعتیں بنا لیں اور پھر الیکشن لڑ کر حکومت کی مدد سے اسمبلی میں آ کر بیٹھے، یا پھر خیبر پختونخوا کی حکومت اپنی صوبائی بجٹ سے
انہی کے ایک مدرسے کو کروڑوں روپے دیتے ہیں. اب بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. دنیا اندھی نہیں ہے, وہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ اپنے ملک کی عوام کو تو دھوکہ دیتے ہو, جھوٹ بھی بولتے ہو, مگر دنیا نہ آپ کے دھوکے میں آئے گی اور نہ آپ کے جھوٹ کو قبول کرے گی. مگر یہ چھوٹی سی بات ان نااہل حکمرانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. ساتھیو, میں جانتا ہوں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ملک اس وقت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. ہمیں نہ صرف بیرونی بلکہ اندرونی چیلنجز کا بھی سامنا ہے. میری نظر ہے ان سارے معاملات پر, مگر یہ حکمران اور سیاسی جماعتیں ان چیلنجز کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ عوام کو اصل صورتحال نہیں بتا رہے ہیں. یہ لوگ صرف کرسی کی سیاست کر رہے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں, الزامات کی سیاست کر رہے ہیں, گالم گلوچ کی سیاست ہو رہی ہے. نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی, میاں صاحب ہو یا خان صاحب, ان میں نہ تو وہ اہلیت ہے اور نہ ہی صلاحیت کہ یہ ملکی مسائل حل کر سکے, ان چیلنجز کا سامنا کر سکے, قوم کو حوصلہ دے سکے, اس مشکل سے نکال سکے. ان کے پاس نہ تو کوئی پروگرام ہے, نہ کوئی منشور اور نہ کوئی نظریہ. یہ دائیں بازو کی سیاست کرتے ہیں, یہ رائٹس سیاستدان ہیں. غریب ان کے ایجنڈا میں نہیں, کسان ان کے ایجنڈا میں نہیں, مزدور ان کے ایجنڈا میں نہیں, عوام ان کے ایجنڈا میں نہیں. ان کا اگر کوئی ایجنڈا ہے تو بس اقتدار حاصل کرنا اور ہمیشہ اقتدار میں رہنا. میاں صاحب کی ترقی دھوکہ تو خان صاحب کی تبدیلی جھوٹ ہے. میاں صاحب کس ترقی کی بات کر رہے ہیں؟ لوگ پینے کے صاف پانی کو ترس رہے ہیں, نہ گیس ہے نہ بجلی, ملک قرضوں میں جکڑا ہوا ہے. پاکستان کی ساری حکومتوں نے مل کر بھی اتنا قرض نہیں لیا جتنا نون لیگ نے ان 4 سالوں میں لے لیا ہے. ایکسپورٹس کم اور امپورٹس بڑھتی جا رہی ہے. ٹیکسٹائل اور دوسری انڈسٹریز بند ہو رہی ہے. تاجر پریشان ہے, کسان اپنی فصل کو رو رہا ہے, مزدور بھوکے پیٹ سوتا ہے, نوجوان کو روزگار نہیں مل رہا. غریب کے لیے نہ صحت کی سہولتیں ہیں اور نہ ان کے بچوں کے لیے اچھی تعلیم, اور یہ ترقی کے دعوے کر رہے ہیں. میاں صاحب, یہ ہے آپ کی ترقی, اس کو ترقی کہتے ہیں. میاں صاحب, آپ خود نااہل اور آپ کی حکومت ناکام ہے. یہ حال ہے نااہل میاں صاحب کا, ناکام حکومت کا. اور دوسری طرف خان صاحب ہے. اب میں کیا کہوں خان صاحب کے لیے؟ میں خیبر پختونخوا کی حالت دیکھ کر آیا ہوں. جھوٹ اور سب جھوٹ ہے. ان کی تبدیلی کے سب دعوے جھوٹ ہے. جب بھی لوگوں کو خان صاحب کی ضرورت پڑتی ہے تو خان صاحب پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے, اترنے کا نام بھی نہیں لیتے. ادھر پشاور کے غریب لوگ ڈینگی کا شکار ہو رہے ہیں اور خان صاحب سکر میں تقریر فرما رہا ہے. جناب خان صاحب, آپ دہشت گردوں سے تو ڈرتے ہو, کیا آپ نے مچھر سے بھی ڈرنا شروع کر دیا ہے؟
साथियों, मैं आपको बताता हूं कि खान साहब सिंध में किन लोगों को मिलाकर तब्दीली ले आना चाहता है। एक गोदकी का पीर है जो जबरदस्ती निकाह परवाता है, जो अक़लियतों का दुश्मन है, और दूसरा दादू से ताल्लुक रखने वाला साबिक वजीर आला है, जो सिंध का वाहिद वजीर आला है जिसको करप्शन चार्जेस की वजह से हटाया गया। ये है खान साहब की तब्दीली, ये है इनके करप्शन के खिलाफ जहाद। मैं इसलिए कहता हूं कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये दूसरों पर इल्जामात लगाते हैं, ये सिर्फ अपनी जात के लिए सियासत करते हैं, ये सिर्फ अपने लिए इक़्तिदार चाहते हैं। मगर मैं पूरे पाकिस्तान से कहता हूं, मैं नौजवानों से मुखातिब हूं कि आप इन हालात से मायूस ना हो। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा मैंने उठा लिया है। हम इन हालात से घबराने वाले नहीं। साथियों, आप सब जानते हैं कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को तब इक़्तिदार मिला जब मुल्क दो टुकड़े हो चुका था। 90,000 फौजी हिंदुस्तान की कैद में थे, 5,000 मील जमीन दुश्मन के कब्जे में थी, मुल्क की माईशत बेच चुकी थी, पूरी कौम मायूसी का शिकार थी। मगर इस कौम ने देखा कि किस तरह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी जहानत से, अपनी लीडरशिप से ना सिर्फ फौजी कैदी आजाद करवाए बल्कि अपनी सरजमीन भी वापस ली, इस मुल्क को एटॉमिक ताकत बनवाया, एक मुत्तफिका आईन दिया, इकोनॉमी को बहाल किया, नौजवानों को रोजगार दिया, लैंड रिफॉर्म्स करके बेजमीन किसानों को जमीन का मालिक बनाया, नए इदारे बनाए। ये हैवी इंडस्ट्रीज ताक्सला, एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा, संजवल फैक्ट्री, टैक्सला इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किया, मजदूरों की फलाह के लिए वर्कमैन एसोसिएशन का कयाम अमल में ले आया गया। ये सब कुछ उस दौर की निशानी है। फिर एक तहवील जमहूरी जिदोजहद के बाद एक आमिराना दौर खत्म हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हुकूमत संभाली तो उन्होंने भी आपको मायूस नहीं किया, उनसे जो कुछ हो सका उन्होंने किया। अटक के हर गांव को गैस दी, गाजी भरोता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किया, टैक्सला इंजीनियरिंग कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, लोगों को सस्ती और अच्छी रिहाइश के लिए बेनज़ीर कॉलोनी बनवाए। उसके बाद तीसरी मर्तबा और बीबी साहिबा की शहादत के बाद जो मुल्क के हालात थे वो आपके सामने थे, मगर सदर ज़रदारी ने ऐसे मुश्किल हालात में पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर एक अवामी और जमहूरी हुकूमत कायम की, 73 का आइन बहाल किया, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया, गरीब तरीन औरतों के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट शुरू किया, अटक में लेबर कॉलोनी बनवाए। ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है।
جو ملک کو خوشحالی کی طرف لے جا سکتی ہے, جو اداروں کو مضبوط کرتی ہے, جو عوام کی خدمت کرتی ہے, اور صرف خدمت ہی نہیں بلکہ جب ضرورت پڑتی ہے تو اس ملک کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرتی ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں, میری بہنوں اور بھائیوں, مجھے آپ کی حمایت چاہیے, مجھے آپ کی طاقت چاہیے. میں عوام کی حمایت پر یقین رکھتا ہوں, میں عوام کی طاقت پر یقین رکھتا ہوں. اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا. میں اس ملک کو آگے لے جاؤں گا, غربت کا خاتمہ کریں گے, تعلیم اور صحت سب کے لیے. ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو مزید وسیع کریں گے. کسان کو فصل کی قیمت اور مزدور کو اس کا حق دیا جائے گا. ہم مساوات پر مبنی معاشرہ بنائیں گے انشاءاللہ. ساتھیوں, امریکہ کی پالیسی ہو یا صدر ٹرمپ کا بیان, آپ نے گھبرانا نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے, جو نہ صرف دہشت گردوں کو للکارتی ہے بلکہ امریکہ کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے. سلالہ انسیڈنٹ کے بعد یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جس نے نیٹو سپلائی لائنز بند کر دیا, ایئر بیسز کو بند کر دیا, اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ امریکہ نے کسی بھی ملک سے معافی مانگی. ساتھیوں, یہاں پر مزدوروں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے, اور جو میری آواز سن رہے ہیں, آپ خود بتاؤ, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے مزدوروں کو حقوق نہیں دیا؟ وہ تمام کالے قوانین جو آپ کے استحصال کے لیے بنائے گئے تھے, ختم نہیں کیے؟ کیا پچھلے دور الحکومت میں کم از کم اجرت کو نہیں بڑھایا گیا؟ کیا پینشنز کو نہیں بڑھایا گیا؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ حکومت ملتی تو کم از کم اجرت کو ایک دفعہ پھر بڑھائیں گے, پینشنز میں اضافہ کریں گے, کیونکہ مزدور پاکستان پیپلز پارٹی کے وجود کا حصہ ہے. سنو نوجوانوں, ہم پر سب سے بڑا الزام یہ لگاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آتی ہے تو سرکاری اداروں میں نوکریوں کے دروازے کھول دیتی ہے. سنو میرے ملک کے نوجوانوں, میں آج عوام کی عدالت میں کھڑا ہو کر اس جرم کو قبول کرتا ہوں. میں بلاول بھٹو زرداری جب بھی حکومت میں آیا تو یہ جرم پھر دہراؤں گا, بار بار دہراؤں گا, کیونکہ روزگار آپ کا حق ہے.
साथियों, मैं इस मुल्क को हकीकी मानों में एक सोशल डेमोक्रेटिक मुल्क बनाना चाहता हूं। एक ऐसा मुल्क जिसमें अदल हो और कोई किसी का हक ना खा सके, ना निजाम और रियासत उसकी हक तलबी कर सके। चाहे कोई मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, मर्द हो या औरत, रियासत सबको एक आंख से देखने चाहिए। मैं चाहता हूं रियासत एक मां की तरह हो। हमारी और हमारे मुआशरे की बका और तरक्की सिर्फ और सिर्फ इस सूरत हाल में मुमकिन है जब हम मुसवात के फलसफे को अपनाएंगे, पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव रास्ते पर चलाएंगे। ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की मंजिल थी, ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मंजिल थी, ये मेरी मंजिल है। और आज मैं अल्लाह को गवाह बनाकर, रसूल को गवाह बनाकर और आप अवाम को गवाह बनाकर इस मिशन की तकमील का अज़म फिर दोहराता हूं। भुट्टो दे नारे, भुट्टो दे नारे, भुट्टो दे नारे, भुट्टो दे नारे। या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल। मैं सरदार सलीम हैदर डिविजनल तंजीम, डिस्ट्रिक्ट तंजीम और लोकल तंजीम को, अपने तमाम कारकुनों को, यूथ, लेबर, PSF, वुमेन्स विंग, माइनॉरिटी और तमाम एलाइड विंग्स को कामयाब जलसा करने की मुबारकबाद देता हूं। और मैं सरदार सलीम हैदर को आज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी भी देता हूं। वो सबके साथ लेकर चलेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फतेह जंग में पीपल्स पार्टी का जलसा हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस जलसे से खिताब किया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कुछ और खबरें भी